السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، جس کا شدت سے رہا انتظار آ ہی گیا۔ واعظ بے مثل کی آمد سے اے اہل چمن، اس علاقے میں بھی اب رنگ بہار آ ہی گیا۔ اس جلسے کی صدارت کر رہے فضیلت الشیخ زبیر مدنی حفظہ اللہ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں، آپ کے درمیان آپ کے روبرو رہیں گے 30 منٹ تک۔ مائک صحیح کر دیجیے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ناظم اجلاس فضیلت الشیخ عبدالاحد سراجی، اسٹیج پر تشریف فرما مقتدر و محترم علماء کرام، ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے آپ تمام حضرات، پردے کے آڑ میں سننے والی ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ یقیناً نا امیدی کے بعد امید کی کرن ہم لوگوں نے دیکھی۔ جلسہ نہ ہونے کے قریب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دے دیا۔ اسی لیے عزیزم فضیلت الشیخ نور الحسن مدنی سلمہ اللہ بار بار آپ تمام حضرات سے گزارش کر رہے ہیں، میں بھی آپ تمام حضرات سے ایک بار یہ گزارش کروں گا کہ جن باتوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے ان باتوں پر ہم اور آپ عمل کریں، اور عمل کرنے کے بعد جو بھی علماء کرام سے سننے کے بعد ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے گا۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ مجادلہ کی آیت کریمہ اور بعدہ ایک حدیث نبوی پڑھی ہے۔ ان نصوص کے حوالے سے تعلیم کی اہمیت اور علماء کا مقام و مرتبہ میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یقیناً تعلیم وہ بنیادی اینٹ ہے جو صالح معاشرے اور ملک و ملت کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ ہماری ترقی
کامیابی اور کامرانی کا یہ پہلا زینہ ہے۔ اقوام عالم نے دنیا کے اندر جو بھی لوہا منوایا، ہر طریقے سے جو کامیاب و کامراں ہوئے، وہ صرف اور صرف تعلیم کی بنیاد پر۔ لہذا ہمیں اور آپ کو بھی یہ دیکھنا ہے، کیونکہ یہ تعلیم بھلائیوں کا، نیکیوں کا سر چشمہ بھی ہے، تمام مفاسد کا مداوا بھی ہے، عزت و افتخار کا منبع بھی ہے۔ اسی لیے مذہب اسلام نے اپنا جو سفر، مذہب اسلام نے اپنے سفر کا آغاز اسی تعلیم کے ذریعے سے کیا ہے۔ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت جبریل پہنچے اور پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ پڑھیے۔ آپ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر دوبارہ کہا پڑھیے، کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر سہبارہ کہا اور حضرت جبریل نے زور سے بھینچا اور کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سورہ علق کی یہ ابتدائی 5 آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین کے توسط سے غار حرا کے اندر نازل کی، اور پہلا لفظ جو شروع کیا اقرا پڑھیے۔ اسی لیے علامہ ابن ہشام نے اپنی سیرت ابن ہشام کے اندر لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا تھا کہ آپ پڑھیے اور آپ نے جواب دیا تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ شاید کہ یہ آیت کریمہ ایک لوحہ پر لکھا ہوا تھا، اور وہ لوحہ دکھلا رہے تھے کہ آپ پڑھیے، تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہے۔ علامہ ابن ہشام نے اپنی کتاب سیرت ابن ہشام کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا۔ لہذا جس طرح سے مذہب اسلام نے پہلا لفظ اقرا کے ساتھ شروع کیا، ایسے ہی ہماری اور آپ کی زندگی کا دور جب آغاز ہو، ہماری اور آپ کی زندگی کا دور جب شروع ہو، تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ تعلیم ہی سے شروعات کریں۔ اور یہی تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ اس تعلیم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہر طریقے سے ہمیں اور آپ کو اور تمام اہل علم کو درجات اور مراتب سے نوازے گا۔ ہم نے شروع میں ایک آیت کریمہ سورہ مجادلہ کی اسی مناسبت سے پڑھی تھی کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو اور صاحب علم کو، اہل علم کو بلند درجات اور مراتب سے فائز کرے گا، نوازے گا، اور اللہ تبارک و تعالی خبر رکھنے والا ہے جو کچھ بھی جانتے ہو۔ اور حدیث نبوی جو پڑھی تھی کہ علم کا تلاش کرنا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مذکر یا مؤنث سب پر فرض ہے، اور علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ علم بذات خود حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کا خوگر بنائیں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود تعلیم کے سلسلے میں ہر طریقے سے آپ نے آگاہی دی، اور قرآن مجید کے اندر اس چیز کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہ تعلیم کا کام یہ انبیاء علیہم السلام کا عمل ہے۔ جیسا کہ سورہ جمعہ کے اندر کہا گیا کہ
کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ وہ ایسی ذات ہے کہ جس نے ان پڑھوں میں، امیوں میں، انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا کہ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے اور ان کو تعلیم دیتے، ان کا تزکیہ نفس کرتے تھے، گرچہ وہ پہلے کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ تعلیم حاصل کرنا اور تعلیم دینا، دلوانا، یہ انبیاء کرام کا عمل ہے، بہت ہی محترم بشان اور ایک عظیم عمل ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو تعلیم کے سلسلے میں غور کرنا چاہیے۔ آج اپنے معاشرہ کے اندر مادیت اتنا غالب آ چکی ہے کہ اگر ہمارا بچہ 14-15 سال کا ہو جاتا ہے اور اگر پڑھنے کی بھی کوشش کرتا ہے تو ہم اور آپ تعلیم چھڑوا کر کے پھر اس کے بعد کسی کام پر اور کسی بھی کام پر پیسے کے لیے ہم اور آپ لگا دیتے ہیں۔ یقیناً آپ کام پر لگا دیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہمارا اور آپ کا یہ عمل ہونا چاہیے کہ ہم تعلیم کی طرف پہلے توجہ دیں۔ جب ہمارا بچہ صاحب علم ہو جائے، جب تعلیم یافتہ ہو جائے، تو تعلیم یافتہ ہو جانے کے بعد ہم اور آپ کسی بھی کام کے اوپر لگا دیں۔ اب شاعر نے کہا ہے اور ہمارے عربی درجات کے طلبہ نے اظہار العرب کتاب کے اندر منظوم جو کتاب ہے اس کتاب کے اندر ان لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا کہ العلم یرفع البیت لا عماد لہ والجہل یہدم بیت العز والشرف، کہ علم ایسے گھر کو بلند کرتا ہے کہ جس گھر کے اندر کوئی ستون اور کوئی کھمبا نہیں ہوتا ہے، اور جہالت عزت اور شرافت کے گھر کو منہدم اور مسمار کر دیتا ہے۔ دور نہ جائیے باشندگان بھلویا یا ہر بستی والے اپنے بستی کے اندر اگر بنظر غیر جائزہ لے لیں تو یقین جانیے آپ فیصد حساب لگانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ دینی تعلیم حاصل کرنے والے گرچہ ہماری اور آپ کی نظروں میں ہر طریقے سے ذلیل و خوار نظر آتے ہیں، لیکن یہ دینی تعلیم حاصل کرنے والے اپنے معاشرہ کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے سماج کے اندر، اپنی بستی کے اندر اونچا مقام رکھتے ہیں۔ اگر کسی بھی بستی کے اندر 100% میں سے اگر 4% اگر تعلیم یافتہ ہیں تو بلا مبالغہ یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ یہی 4% بستی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، یہی 4% کے لوگ پوری بستی چلاتے ہیں اور پوری بستی کی قیادت اور سیادت ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ہم اور آپ عینی مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو پہلے دینی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کریں، دینی تعلیم سے مدین کریں، پھر اس کے بعد آگے جو کچھ بھی ہو ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ یہ بھی سمجھیں کہ تعلیم ایک قابل رشک عمل ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے، غبطہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ فی الحق، ورجل آتاہ اللہ علما فہو یقضی بہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف 2 آدمیوں کے بارے میں حسد کیا جا سکتا ہے۔ یہاں حسد بمعنی غبطہ ہے، کیونکہ حسد کا لغوی معنی اگر دیکھا جائے تو دوسروں کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا
اور یہاں حدیث میں یہ مراد نہیں ہے۔ حدیث میں یہ مراد ہے کہ ہاں کسی معاشرے کے اندر صرف دو آدمیوں پر رشک کیا جا سکتا ہے، دو آدمیوں پر غبطہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ شخص کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا، اور مال و دولت سے نوازنے کے بعد وہ جائز حقوق میں اپنی مال و دولت کو، اپنی دولت کو خرچ کرتا ہے، اپنی جائیداد کو لا یعنی فضول رقص و سرور کی محفلوں میں، گانے بجانے کی محفلوں میں خرچ نہ کر کے بلکہ دینی کاموں کے اندر خرچ کرتا ہے۔ ایتام اور یہ اسی طرح سے ارامل، غربا اور مساکین کی کفالت میں، مساجد اور مدارس کی تعمیر میں ہر طریقے سے وہ خرچ کرتا ہے، تو یقیناً ایسے آدمی کے اوپر رشک کیا جائے گا۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا، اور علم کی دولت سے نوازنے کے بعد وہ علم کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں ہر طریقے سے وہ فیصلہ کرتا ہے، تو یقیناً ایسے شخص کے اوپر یہ رشک کیا جائے گا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تعلیم حاصل کرنا، کوئی بھی شخص اگر تعلیم حاصل کر رہا ہے اور دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر بار، اپنے عزیز و اقارب، اپنے والدین کو چھوڑ کر کے دوسری جگہوں پر چلا جاتا ہے، اور جب تک کہ وہ گھر واپس نہیں آتا ہے وہ فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کے درجے میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ اگر کوئی شخص علم کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ کے واسطے، اللہ کی خلوصیت کے واسطے، اللہ کی رضا جوئی کے خاطر، تو جب تک وہ نہیں لوٹتا ہے گویا کہ وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ یہ اتنا اونچا مقام و مرتبہ بتلایا گیا ہے، لیکن یہ کس کے لیے بتلایا گیا ہے؟ جو دینی تعلیم حاصل کرتا ہو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دینی تعلیم حاصل کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ جس طریقے سے ہم نے اور آپ نے مسجد اور مدرسہ بنوا دیا، پانی کا انتظام کر دیا، اور ہمارے مر جانے کے بعد ہماری قبر کے اندر ہم کو ثواب ملتا رہے گا، اسی طریقے سے یہ تعلیم ہمارے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان مر جاتا ہے مرنے کے بعد اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اور جب انسان عمل نہیں کرتا ہے تو وہ ثواب بھی نہیں پاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اگر دنیا کے اندر اگر کسی بھی شخص نے اگر تین کام انجام دیا ہے تو مرنے کے بعد گرچہ وہ عمل نہیں کرے گا تب بھی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عمل بتلایا صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ میں جیسے آپ نے مسجد کی تعمیر کرا دی، مسجد کا چاہے مکمل کام کرایا، چاہے جزوی کام کرایا، چاہے جس طریقے سے آپ نے کیا، اسی طرح سے مدرسے کی تعمیر کرا دی، یا آپ نے نل لگوا دیا، آپ نے پانی کا انتظام کر دیا، اور پانی کا انتظام کرنا یقیناً دنیا کے اندر سب سے افضل اور بہترین کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ افضل الصدقہ سقی الماء، کہ سب سے بہترین صدقہ پانی پلانا ہے۔
آپ کے گھر کوئی بھی پہنچ جائے، آپ اس کو ایک گلاس پانی دے دیں، اس پانی کے پلانے کا اتنا بڑا ثواب ہے۔ آپ لوگوں نے بارہا سنا بھی ہوگا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس فاحشہ اور زانیہ عورت کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ ایک سفر کر رہی تھی اور ایک کتے کو دیکھا، وہ کتا کہ جو ہمارے اور آپ کے برتن کے اندر چاٹ لے تو 7 مرتبہ اس برتن کو دھلا جائے گا۔ اس زانیہ فاحشہ عورت نے اس کتے کو پانی پلا دیا۔ اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بخش دیا۔ جب ایک ایسے جانور کو پانی پلانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس زانیہ فاحشہ عورت کو بخش دیا، ایک اشرف المخلوقات کو، ایک انسان کو، ایک علم و دانش انسان کو، ایک حیوان ناطق کو اگر ہم نے اور آپ نے پانی پلایا تو یقین جانیے کہ فبیا و نعمت اللہ تبارک و تعالی اولا فلا اولا ہمیں اور آپ کو جنت کے اندر نصیب فرمائے گا۔ تو یہ پہلا عمل صدقہ جاریہ۔ دوسرا عمل بتلایا کہ ایسا علم کہ جس کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا جائے، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ جاریہ میں سے ہے۔ مرنے کے بعد ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے کوئی کتاب لکھ دی، جس کتاب کے ذریعے سے آپ کے مرنے کے بعد لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ مر گئے لیکن اس کا ثواب یقیناً اس کو ملتا رہے گا۔ آپ نے مدرسے کے اندر یا کہیں بھی آپ نے تعلیم دی اور بچوں کو اچھی تعلیم دی، آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے شاگرد، آپ کے پڑھنے والے بچے، آپ کے زانوِ تلمذ اختیار کرنے والے بچے آپ کے مرنے کے بعد خیر و صلاح اور اچھا عمل کر رہے ہیں تو اس کا ثواب جتنا ان طلبہ کو ملے گا اتنا ہی ثواب ان کے پڑھانے والے معلم، ان کے پڑھانے والے ٹیچر، ان کے پڑھانے والے استاذ کو بھی ملے گا۔ یہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اسی طریقے سے میں ان اساتذہ کرام کو کہ جو چٹائیوں پر بیٹھ کر کے، بوریوں پر بیٹھ کر کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، وہ اپنی قدر و قیمت کمتر نہ سمجھیں، وہ اپنے آپ کو وہ احساس کمتری کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ دنیا آپ کی عزت کرے یا نہ کرے لیکن اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسے درجے کے اندر رکھے گا کہ یقین جانیے کہ دوسرے لوگ ایسے درجے میں نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم نے اور آپ نے دنیا کے اندر بھی اس بات کا بھی مشاہدہ کیا ہوگا اور آپ بذات خود بھلویا کے اندر اس بات کو دیکھ لیں گے۔ اگر آج کی تاریخ سے جائزہ لینا ہوگا تو لے لیجئے گا کہ اگر کوئی مالدار سیٹ آدمی مر جائے تو مر جانے کے بعد زیادہ سے زیادہ 10 دن 20 دن 1 مہینہ اس کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن اگر ایک تعلیم یافتہ ایک پڑھا لکھا انسان کہ جس نے بچوں کو بھی پڑھایا ہے اگر وہ انسان مر جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ ہی سے اس بات کی شہادت ہوتی ہے کہ یقیناً یہ شخص کتنا محترم اور کتنا رفعت اور شان و شوکت والا انسان تھا۔ آج اس کی عزت اور احترام کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا لیکن میں نے کئی جنازے کی نمازوں کے اندر دیکھا کہ یقین جانیے یہ علماء کے نماز جنازہ میں موحدین توحید پرست کی ایک لمبی جماعت جتنی رہتی ہے، یقین جانیے دوسروں کے اندر وہ اتنی لمبی جماعت نہیں رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو دینی تعلیم کی اہمیت سمجھنا چاہیے۔ بچوں کو بھی، ہمارے گارجین کو بھی، ہمارے بزرگان دین کو بھی، ہمارے احباب و رفقا کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اور تیسری چیز بتلائی کہ نیک لڑکا جو آپ کے حق میں آپ کے مرنے کے بعد دعا کرے گا، جب ہم اور آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے مزین کریں گے تو وہ مرنے کے بعد، ہماری وفات کے بعد ہمارا بچہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
रब इग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिमन दख़ला बैतिया मुमिनन वलिलमुमिनीन वलमुमिनात, वो पढ़ेगा। अगर हमने अपने बच्चे को कुरान की तालीम से महरूम रखा तो हमारा और बच्चा क्या समझेगा? हमारा और बच्चा अगर कब्र के अंदर भी उतारेगा तो वो ये नहीं समझेगा कि पायताने से उतारें कि सिरहाने से उतारें कि सामने से उतारें, और उतारते वक्त बिस्मिल्लाह वाला मिल्लत रसूलिल्लाह पढ़ें या कौन सी दुआ पढ़ें या कलमे तैयबा पढ़ लें, जैसा कि बाद हजरात पढ़ भी डालते हैं। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम अपने बच्चों को सबसे पहले दीनी तालीम दिलवाएं, और दीनी तालीम दिलवाने के बाद हमें और आपको उसका समरा मिलेगा, हमें और आपको उसका फल मिलेगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक बाप ने अपने बेटे की शिकायत की थी और कहा कि ये मेरा लड़का, ये मेरा लख्ते जिगर मेरी बात नहीं मानता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके बाप को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि भाई आपने अपने लड़के के ताल्लुक से शिकायत की कि मेरा लड़का बात नहीं मानता है। लड़के को बुला करके पूछा, लड़के ने कहा कि आए अमीरुल मोमिनीन, क्या बाप का हक मेरे ऊपर भी है? कहा कि यकीनन ये लड़के के ऊपर भी माँ बाप का हक है। कहा कि क्या हक है? कहा कि हक ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो पैदा होने के बाद उसका नाम अच्छा नाम रखा जाए, अच्छा नाम रखा जाए, और उससे पहले ही माँ का इंतखाब जब किया जाए तो अच्छी माँ का इंतखाब किया जाए। जब बच्चा पैदा हो तो अच्छा नाम रखा जाए, जब बच्चा बड़ा हो बोलने के लायक हो जाए तो उसको कुरान की तालीम दी जाए। बच्चे ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, इन तीनों कामों में से हमारे बाप ने कोई भी काम नहीं किया है। मेरे बाप ने जो शादी की है वो एक मजूसी लौंडी से शादी की है। आज अपने माशरा के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे हजरात या बहुत सारे लोगों की ये शिकायतें आती हैं कि हमें उनसे मोहब्बत हो गई और मोहब्बत की वजह से मैंने शादियां कर ली। यकीन जानिए, अगर आपकी बच्चे की माँ खराब रहेगी, अगर बुनियाद खराब रहेगी तो इमारत सही नहीं हो सकती है। इमारत सही करने के लिए आपको बुनियाद सही करनी होगी। अगर बुनियाद नहीं सही रही तो इमारत कभी भी सही नहीं हो सकती है। और इसकी मिसालें मैं आपको हजारों मिसालें दे सकता हूं। और अभी चंद ही दिनों पहले हमारे तुलसीपुर के अंदर भी इस तरह का वाकया पेश आया है। लिहाजा हमें और आपको समझना चाहिए कि यकीन जानिए कि अगर अच्छी माँ का इंतखाब करेंगे तो अच्छा बच्चा भी होगा। कहा कि मेरे बाप ने अब अच्छी माँ का इंतखाब नहीं किया, एक मजूसी से शादी कर ली। कहा दूसरा हक, अच्छा नाम रखना चाहिए। अच्छे नाम रखने में कहा कि इन्होंने मेरा अच्छा नाम नहीं रखा। यकीन जानिए, मुझसे भी बहुत सारे लोग नाम पूछते हैं और नाम पूछने के बाद अगर सहाबे किराम के नाम, सहाबियात के नाम बतलाए जाते हैं, उनका जहन बोझल हो जाता है, उनके पल्ले नहीं पड़ता है। कहते हैं कि मौली साहब कोई और दूसरा नाम बतलाइए। इसीलिए बाज हजरात बच्चियों का नाम कोई जोया नाम रख लिया है तो कोई सानिया नाम रख लिया है। हम और आप बतलाएं कि अगर जोया नाम रखने के बाद क्या हजरत हफ्सा, हजरत आयशा, हजरत सुमैया का किरदार देखेंगे या एक हेरोइन का किरदार देखेंगे? अगर सानिया नाम हमने रख दिया है तो क्या आप हजरत रुकैया और हजरत सलमा का किरदार देखेंगे या हजरत रुकैया और सलमा का किरदार देखेंगे या आप एक खेड़ाली का किरदार देखेंगे? लिहाजा नाम रखने के वक्त हमें और आपको बहुत सोच समझ करके नाम रखना चाहिए। बोलिए आप कि भाई माँ का इंतखाब और अच्छा नाम रखना चाहिए। और उस बच्चे ने कहा कि मेरा नाम जुअलुन रख दिया है, और जुअलुन का मतलब ये होता है गोबरैला, यानी गोबर के अंदर जो काला सा कीड़ा होता है। कहा कि ये मेरा नाम रख दिया है। अब जब ये नाम रख दिया है तो नाम का असर पड़ेगा ही,
لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے اچھا نام پڑھنا چاہیے، اچھا نام رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا باپ سے کہ جب تو نے اپنے بچے کے حقوق کا پاس و لحاظ نہیں رکھا تو بچہ کب رکھے گا؟ لہذا یہ تعلیم کا مقصد ہے کہ دینی تعلیم دلوائیں، اور دینی تعلیم میں سے سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قرآن کی تعلیم دلوائیں، جیسا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان نعلم صبیاننا الرما والقرآن، کہ ہم اپنے بچوں کو تیر اندازی سکھلائیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ اور قرآن کی تعلیم کے سلسلے میں کہا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے کہ جس نے قرآن سیکھا اور قرآن سکھلایا۔ لہذا دینی تعلیم کا انسان، دینی تعلیم سیکھنے والا انسان سب سے بہتر ہوگا، کیونکہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی شہادت دے دی ہے۔ اور اسی کا میں تجربہ آپ کو بتلاؤں کہ اگر کوئی شخص قرآن کی تعلیم سے مدین ہے تو اسے دنیا کے اندر بھی عزت ملتی ہے اور آخرت کے اندر بھی عزت ملے گی۔ میں آپ کو دونوں کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ حضرت نافع بن عبد الحارث بیان کرتے ہیں کہ میں گیا، راستے میں تھا، حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب سے ملاقات ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ میں بھی نہیں ہوں، آپ اپنی غیر موجودگی میں مجھ کو ذمہ دار بنا دیا کرتے تھے، میں بھی نہیں تھا، آپ نے کس کو ذمہ دار بنایا؟ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ میں نے عبد الرحمن بن ابزہ کو ذمہ دار بنایا۔ حضرت نافع نے کہا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ کون ہیں؟ یعنی حضرت نافع کے کہنے کا مقصد تھا کہ بھائی وہ چودھری خاندان سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، وہ کسی مہتو خاندان سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، وہ بہت ہی غریب نچلے قسم کے لوگ ہیں، وہ آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہیں، آپ نے ان کو کیسے اتنا اونچا مقام و مرتبہ دے دیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ کہا اس لیے دے دیا کہ انہو قارئ لکتاب اللہ عز و جل وہ عالم بالفرائض، کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب قرآن مجید کلام مقدس کو پڑھنے والے اور فرائض میراث کے علم کے بارے میں سب سے زیادہ علم اور مہارت رکھنے والے ہیں، اس لیے میں نے ان کو یہ اونچا مقام و مرتبہ دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت منقول ہے، اس کے بعد انہوں نے یہ روایت پڑھی کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے اور مراتب سے نوازتا ہے، اور اس قرآن کے چھوڑ دینے کی وجہ سے ذلت و ادبار کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پسپائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ذلت و نکبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ گویا کی دینی تعلیم، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کا اونچا مقام و مرتبہ یہ دنیا کے اندر ملا۔ اخروی مقام و مرتبہ کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قالوا لصاحب القرآن اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرؤها، صاحب قرآن سے، حافظ قرآن سے، حامل قرآن سے کہا جائے گا کہ تم پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ اور ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو، جیسا کہ تم دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھتے تھے، بے شک تمہارا مقام و مرتبہ وہیں ہوگا جہاں تمہاری آخری آیت ختم ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دینی تعلیم اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے کا یہ اونچا مقام و مرتبہ بتلایا ہے۔ لہذا ہم اور آپ پہلے بچوں کو دینی تعلیم سے مدین کریں۔ آج اپنے معاشرہ و سوسائٹی کے اندر کیا دیکھنے میں آتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ عصری تعلیم سے اپنے بچوں کو محروم رکھیں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دینی مدارس میں، مکاتب اسلامیہ میں پہلے بچوں کا داخلہ کرائیں،
اور جو حضرات اپنے بچوں کو شروع ہی سے مانٹیسریوں کے اندر داخلہ کرا دیتے ہیں، یقین جانیے پوری زندگی چاہے جتنا بھی آپ ٹیوشن کے ساتھ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیں، لیکن وہ بچے قرآن کی تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں، صحیح طریقے سے قرآن کی تعلیم نہیں پاتے ہیں۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ پہلے اپنے مکاتب اسلامیہ سے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیں، پھر اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو چاہے جس طریقے سے آپ دلوائیں عصری تعلیم سے مزین کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخروی مقام و مرتبہ بتلایا۔ پھر اس کے بعد بتلایا کہ یہ تعلیم حاصل کرنا دخول جنت کا وسیلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا فی الجنہ، کہ جس شخص نے جو شخص علم کی طرف چلا، علم کے حاصل کرنے کے لیے چلا اور علم کو تلاش کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس علم کے ذریعے سے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ لہذا یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہم اور آپ جنت بھی پا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے تعلیم کی اہمیت آپ اس سے بھی سمجھیں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَلَائِكَ لَا تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، یہ فرشتے اپنا پر طالب علم کی رضا کے لیے اپنا پر بھی بچھاتے ہیں۔ چونٹیاں طالب علم کے لیے، عالم کے لیے بھی یہ دعائیں کرتی ہیں، خیر کی باتیں سکھلانے والے پر ہر طریقے سے رحمت اور برکت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ بہرحال علم حاصل کرنا یہ ضروری چیز ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر ہم اور آپ جیل کا تالا بند کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ علم سے تمام لوگوں کو مزین کر دیں۔ بذات خود جیل کے اندر انسان نہیں جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم سے مزین کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن کریم کی بھی تلاوت کی ہوگی۔ قرآن کریم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو جو عظمت، جو مقام و مرتبہ ملا، وہ صرف علم کی بدولت ملا۔ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ اے اللہ، آپ دنیا کے اندر جو خلیفہ بنانے والے ہیں، کیوں ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے والے ہیں جو فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو جو عظمت، جو مقام و مرتبہ ملا فرشتوں پر، وہ علم کی بدولت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو بھی مقام و مرتبہ ملا وہ علم کی وجہ سے ملا۔ لہذا ہم اور آپ ہر طریقے سے علم کے مقام کو سمجھیں، اور دور جاہلیت کے اندر بھی ہم اور آپ اس بات کو اگر دیکھیں گے تو جنگ بدر کے اندر جو ہمارے قیدی مقید ہو کر کے آئے تھے، جو پکڑ کر کے آئے تھے، آپ نے کہا تھا کہ فدیہ دے کر کے اپنے قیدیوں کو چھڑا لے جاؤ، لیکن انہی میں سے یہ بھی بات کہی گئی کہ جو قیدی پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، پڑھانا جانتے ہیں، وہ ہمارے بچوں کو پڑھا لکھا دیں، اور پڑھانے کے بدلے میں ہم ان کی رہائی کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے۔ لہذا یہ تعلیم کی اہمیت ہے۔ اسی لیے تعلیم کی جب اہمیت ہے تو تعلیم کے جو تعلیم سے مدین ہوں گے، جو اہل علم ہوں گے، اہل علم کا بھی مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ بھائی کون لوگ انسان ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک سے بھی پوچھا گیا کہ دنیا کے اندر کون لوگ انسان ہیں، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ اہل علم یہ انسان ہیں۔
اور بغیر علم والے وہ انسان نہیں ہیں۔ جیسا کہ شاعر نے خود بھی کہا ہے کہ اگر کوئی عالم ہے تو یقیناً وہ زندہ ہے، اور اگر جاہل ہے تو وہ مردہ لاش کی شکل کا ہے۔ پرشاسن انتظامیہ بس تھوڑی ہی دیر میں پہنچنے والی ہے کہ عبداللہ بن مبارک سے جب پوچھا گیا کہ بھائی انسان کون لوگ ہیں، تو کہا کہ جو اہل علم ہیں، تعلیم یافتہ ہیں وہ انسان، اور جو غیر تعلیم یافتہ ہیں وہ غیر انسان۔ اور یقین جانیے کہ ہمارے اور آپ کے پاس چاہے جتنی بھی دولت، چاہے جتنی بھی جائیداد ہو جائے، اگر تعلیم سے کورے ہیں، اگر ہمارے اور آپ کے پاس علم نہیں ہے، علم کی دولت سے مزین نہیں ہے، تو یقیناً ہم اور آپ ایک جانوروں کی طرح سے زندگی گزارتے ہیں۔ اگر ہم تعلیم یافتہ ہیں تو گرچہ مال و دولت کم ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری زندگی ایک انوکھی زندگی رہے گی، ایک دل ربا زندگی رہتی ہے، ایک جاذب نظر زندگی رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ مصعب بن زبیر نے کہا تھا کہ علم حاصل کرو، اگر تم بدصورت ہو تو صاحب جمال بن جاؤ گے، اگر تم مفلس ہو تو مالدار ہو جاؤ گے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے، اور علم حاصل کر کے اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لانا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو زندگیوں کے اندر جنہوں نے علم حاصل کر لیا وہ اہل علم ہو گئے۔ اہل علم کا مقام و مرتبہ ایسے ہی ہے جیسا کہ شاعر نے کہا کہ اخو العلم حی خالد بعد موتہ، اخو العلم حی خالد بعد موتہ وہ تحت التراب اوصالہ رمیم۔ شاعر نے کہا کہ صاحب علم مرنے کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا، مرنے کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا، گرچہ اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی۔ یہ شاعر نے کہا، اور ہم اور آپ بذات خود اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے طلباء، ہمارے علماء کرام اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ یقین جانیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو امیر المومنین فی الحدیث تھے، اور جنہوں نے یہ صحیح بخاری کتاب لکھی، اور صحیح بخاری کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کہ صحیح البخاری کتاب اللہ کی کتاب کے بعد، قرآن مجید کے بعد دنیا کے اندر کوئی بھی سب سے زیادہ صحیح کتاب اگر ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ 256 میں انتقال ہو گیا، 256 میں ان کا انتقال ہو گیا، آج 1442 چل رہا ہے۔ 256 میں انتقال ہو گیا، آج 1442 چل رہا ہے۔ ہم اور آپ حساب لگا لیں کتنی مدت بیت گئی۔ اتنی مدت گزر جانے کے بعد ہم اور آپ اپنے آبا، دادا، پر دادا، جکڑ دادا، لکڑ دادا، پکڑ دادا کسی کو بھی نہیں بتلا پائیں گے، اپنا نسب نامہ 4-5 پشتک نہیں بتلا پائیں گے، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام اب بھی روشن ہے، 1442 تک روشن ہے، اور تا قیامت روشن رہے گا۔ یہ علم کی برکت ہے، یہ اہل علم اپنے آپ کو مقام و مرتبہ سمجھائیں۔ ایک قرآن کریم کی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تبارک و تعالی نے گواہی دی، فرشتوں نے گواہی دی، اہل علم نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود کے لائق نہیں، صرف اللہ ہی عبادت اور پرستش کے لائق ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنا بیان کیا،
جہاں فرشتوں کو لیا وہیں اپنے فرشتوں کے ساتھ ساتھ میں اہل علم کو بھی اس زمرے کے اندر شامل کر دیا۔ یقین جانیے اب اس سے زیادہ اونچا مقام و مرتبہ کہاں حاصل ہو سکتا ہے۔ اہل علم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ساتھ میں اہل علم کو بھی بیان کیا ہے، یہ سب سے بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اللہ کے واسطے کام کریں، اللہ کے واسطے، اللہ کو خوش کرنے کے واسطے کام کریں۔ اگر ہم نے دنیاوی چیز کے لیے، دنیاوی فائدہ کے لیے اگر تعلیم حاصل کیا تو اس کے لیے سخت وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من تعلم علما یبتغی بہ وجہ اللہ لا یتعلمہ الا لیصیب بہ الدنیا، اگر کوئی شخص علم دنیاوی مفاد کے خاطر ہے یہ علم حاصل کر رہا ہے، لم یجد عرف الجنت، جنت کی ہوا، جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ لہذا علم کے حاصل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نیت خالص کر لے۔ اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری شروع کرتے وقت سب سے پہلے جس حدیث کا تذکرہ کیا ہے، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے اپنے استاد محترم حمیدی کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ یہ حمیدی مکی تھے اور مکہ ہی سے اسلام کا آغاز ہوا ہے، اس لیے اپنے استاد محترم میں سے حمیدی مکی کا تذکرہ کیا، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے انہی سے سند کا آغاز کیا ہے۔ اور سب سے پہلے جو حدیث ذکر کی ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی یہ بتلا کر کے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی نیت خالص کر لیں، اپنی نیت خالص کر لیں۔ اگر دنیاوی مفاد کے لیے علم حاصل کیا تو جنت کی خوشبو نہیں پا سکتے ہیں۔ ایک دوسری بھی روایت کے اندر فرمایا کہ من طلب العلم لیماری بہ او لیجاری بہ السفہاء او یصرف بہ وجوہ الناس الا ادخلہ اللہ الجنہ، کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص علماء سے جھگڑنے کے لیے علم کو حاصل کرتا ہے، سفہا بیوقوف لوگوں سے مقابلہ آرائی کے لیے علم حاصل کرتا ہے، یا اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ ہم لوگوں کے وجوہات کو، لوگوں کی توجہات کو، لوگوں کے قلوب و اذہان کو ہم اپنی طرف پھیر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لوگوں کو جنت کے اندر نہیں داخل کرے گا۔ لہذا علم کا مقام و مرتبہ ہے، اہل علم کی قدر و منزلت ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ اخلاص بھی ضروری ہے۔ اگر جس عمل کے اندر اخلاص نہ پایا گیا یقیناً وہ عمل ہمارا اور آپ کا ضائع و برباد ہوگا۔ میں صرف ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 اشخاص کو بلایا جائے گا، ایک مجاہد جس نے جہاد کیا ہوگا، ایک مالدار جس نے اللہ کے راستے میں مال و دولت کو خرچ کیا ہوگا، ایک عالم جس نے قرآن پڑھا ہوگا، پڑھایا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تینوں اشخاص کو بلانے کے بعد کہے گا کہ دنیا کے اندر آپ لوگوں کو ان نعمتوں سے نوازا تھا، ان نعمتوں کے بدلے میں آپ نے کیا کیا؟ مجاہد کہے گا کہ اعلاء کلمت الحق کے خاطر میں نے جہاد کیا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ کہے گا تم نے اپنی بہادری دکھلانے کے لیے، اپنی شجاعت، اپنی جسارت دکھلانے کے لیے، تاکہ دنیا تجھ کو سب سے بڑا پہلوان کہہ سکیں، دنیا کے اندر تجھ کو یہ تمغہ مل سکا، دنیا کے اندر تجھے مبارکبادی مل گئی، اب یہاں تجھے کچھ بھی نہیں ملنا ہے۔ اخلاص نہ ہونے کے ناطے سے چہرے کے بل گھسیٹ کر کے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ ایسے ہی ایک مالدار کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ مالدار، دولت کے مقابل جو تمہیں دولت ملی، اس نعمت کے بدلے میں تو نے کیا کام کیا؟ وہ کہے گا یہاں مسجد بنایا، یہ مدرسہ بنایا، یہاں غریبوں کی میں نے کفالت کی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اللہ کو خوش کرنے کے خاطر نہیں کیا تھا، لوگوں کو دکھلانے کے واسطے کہ تو سب سے زیادہ سخی فیاض، لوگوں کے مابین مشہور ہو جائے، حاتم تائی کے نام سے تو جانا جائے۔ دنیا کے اندر تجھے یہ صحرا مل گیا، اب یہاں تجھے کچھ بھی نہیں ملنا ہے، چہرے کے بل گھسیٹ کر کے اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
ऐसे ही आलिम का बहुत ही ऊंचा मकाम व मर्तबा है। अगर इखलास का मादा ना पाया गया, वो शख्स कहेगा हमने यहाँ कुरान पढ़ाया, हमने यहाँ इन बच्चों को कुरान की तालीम दी, हमने यहाँ तकरीर की, हमने लोगों को यहाँ समझाया। अल्लाह ताला कहेगा कि तूने शोहरत के वास्ते ये अमल किया था, दुनिया के अंदर तुम्हें शोहरत मिल चुकी, अब यहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं मिलना है। अल्लाह तबारक व तआला इतना अजीम अमल, इतना अजमत वाला मोहतम बिशान अमल को अल्लाह ताला राइंगा कर देगा इखलास के ना पाए जाने की वजह से। फिर अल्लाह ताला उसको चेहरे के बल घसीट करके जहन्नम के अंदर डाल देगा और यही तीनों अशखास से जहन्नम भड़काई जाएगी। लिहाजा हम और आप अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ राग़िब करें, पहले कुरान की तालीम दें। हमारी माँ और बहनों को भी चाहिए कि पहले कुरान की तालीम दें और दीनी तालीम देने के बाद फिर कोई भी तालीम दें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जब तक हमें इस दुनिया के अंदर जिंदा रखे, अहले इल्म और तालीम याफ्ता बना करके रखे, ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखे, और जब मौत हो तो ईमान और इस्लाम पर मौत हो। इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। हर लम्हे हयात हो सरफ़े उलूम दीन, हर लम्हे हयात हो सरफ़े उलूम दीन, बेकारियों में वक्त गुजारा न कीजिए। मतलूब हो जो आपको इज्जत की जिंदगी, मतलूब हो जो आपको इज्जत की जिंदगी, बेइल्म एक सांस गुजारा न कीजिए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रन जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनल जज़ा व बारकल्लाहु फीकुम व आदामल्लाहु सेहतिकुम। ये थे शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुल शेख ज़ुबैर अहमद अब्दुल माबूद अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह, नाज़िम ज़िले जमीयत अहले हदीस बलरामपुर, जो आप तमामी अहबाब के सामने इल्म की अहमियत और उलमा का मकाम एक ऐसे अजीम उन्वान पर शेख खिताब कर रहे थे। इल्म की अहमियत शेख आपको बतला रहे थे। शेख ने कुरान और हदीस से बहुत सारी दलीलें दी, इल्म की अरबी अशार के ज़रिए से। और इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान ये है, कुल हल यस्तविल लदीन ला यअलमून वल्लदीन ला यअलमून, कि जो जानने वाले हैं और जो ना जानने वाले हैं वो बराबर कैसे हो सकते हैं, ऐसा मामला ही नहीं है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो फौकियत दी गई, जो बरतरी दी गई, वो बरतरी सिर्फ इसी बात पर थी। कुरान कहता है कि वअल्लमल आदम अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन, कि मैंने आदम को भी सिखलाया और फरिश्तों को भी, और कहा कि बताओ, आदम का इल्म इतना मजबूत और मेयारी इल्म था कि आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम चीजों के बारे में बतला दिया। तो इल्म की अहमियत यह है, हम और आप चाहे शायर हों, चाहे अदीब हों, चाहे आलिम हों, हम यही कहते हैं कि इमाम बुखारी फरमाते हैं, इमाम बुखारी कहते हैं, गालिब कहते हैं, मिर्जा ने कहा है, मीर तकी कह रहे हैं। चूंकि शायर जिंदा है, अदीब जिंदा है, उसका इल्म जिंदा है, और कुरान जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ही कह रहा है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तुम कितनी कोशिश करोगे मिटाने की, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गर नहीं है तो तुम मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, पढ़ना है जो तुम्हें वो तुम कुरान में पढ़ो। ये शरीयत का इल्म है, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर पूरी दुनिया में जब छाटा गया, इंतखाब किया गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर को चुना गया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिया शरीयत की तालीम दी गई, जिनको बचपन से अमीन और सादिक कहा गया। और किसने कहा? मक्का वालों ने कहा। ये इस इल्म की बरकत है, और क्यों ना हो बरकत। ये इल्म ही ऐसा है, शरई इल्म, जिसके बारे में हसद जैसी, अभी शेख बतला रहे थे कि हसद जैसी एक मजमूम सिफत को भी जब इल्म के साथ जोड़ दिया गया तो वहां उसे भी गिबता के माने में कर दिया गया। ये थी इल्म की अहमियत जिस पर शेख खिताब कर रहे थे।